اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کی یہ کوشش ہے کہ آگے بڑھے، کامیابی حاصل کرے، ترقی کرے۔ ایک وقت وہ تھا جب اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے PCO جانا پڑتا تھا، وہاں پر سفر طے کر کے جاتے، وہاں سے کال ملاتے اور اپنے بچھڑے ہوئوں سے بات ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسان نے ترقی کا ارادہ کیا، کامیابی کے راستے پر چلا اور یہ کامیابی ممکن ہوئی۔ جتنی ترقی اس دنیا میں انسان نے کی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی مخلوق نے فار ایگزامپل آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس کائنات کا آغاز ہوا، جب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس وقت سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو ترقی صرف انسان نے کی ہے اور بام عروج پہ پہنچا ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری مخلوقات ہیں۔ آج شیر اسی طریقے سے شکار کرتا ہے جیسے وہ صدیوں سال پہلے شکار کرتا تھا۔ آج بھی کئی سارے پرندے اپنے گھونسلے ہی بناتے ہیں، ان میں جدت نہیں آئی۔ جدت آئی ہے تو صرف انسان میں۔ انسان نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بہت کام کیا۔ ایک وقت وہ تھا جب PCO پر جا کر انسان اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے بات کرتا تھا اور اپنے غم کو ہلکا کرتا تھا۔ اس کے بعد زمانہ بدلا اور اس PCO کی جگہ نوکیا کی کمپنی نے لے لی، اور وہ نوکیا کا موبائل ایک دن ہر انسان کی پہنچ میں آ گیا۔ نوکیا کی کمپنی نے ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ایک طرف انسان چل کر PCO جاتا اور وہاں سے کال کرتا، اور دوسری طرف اب نوکیا نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ نوکیا نے بہت سارے ایسے موبائل بنائے جو اپنے وقت کے بڑے بہترین موبائل تصور کیے جاتے ہیں۔ آج بھی نوکیا کے کچھ موبائل چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہ سکتا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ٹیکنالوجی کی اس فیلڈ میں جب انسان آگے بڑھا تو موبائل فون میں بھی جدت آئی۔ جہاں پہ نوکیا بٹن والا ہوتا تھا، وہاں پہ آئی فون آ گئے۔ آئی فون نے نوکیا کو نہ صرف ریپلیس کیا بلکہ اس کو اس دوڑ سے ہی باہر نکال دیا۔ نوکیا موبائل اگرچہ ایک وقت میں بہت کامیاب رہا، اس نے بہت شہرت پائی، لیکن وقت کے ساتھ بدلنا وہ بھول گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہمارا ہے، ہمیں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، ہم ہی رہیں گے اور ہمارا عروج ہمیشہ کے لیے ہے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ بدلنا چھوڑ دیا۔ آئی فون آ گئے، آئی فون نے انہیں ٹکر دی، کیونکہ وہ تو بدل نہیں رہے تھے، وہ تو رک چکے تھے، اپنے عروج کو انجوائے کر رہے تھے اور اپنے اندر تبدیلیاں لانا ختم کر چکے تھے۔ آئی فون آیا، اس نے ایسی تبدیلیاں لائیں جو آج آپ کے سامنے ہے۔ آج آئی فون 16 پرو میکس تک آ چکا ہے، لیکن نوکیا والے اس دور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اسی وجہ سے نوکیا کے CEO جس کا نام اسٹیو بالمر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہم ہار گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہارے؟ وہ ہارنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عروج کے وقت، اپنے مشکل وقت کے لیے پلاننگ نہ کی۔ انہوں نے اپنے عروج کو ہمیشہ کے لیے سمجھا اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک انسان بدلتا رہتا ہے، اپنے اندر جدت لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے، نئے علم سیکھتا ہے، نئے خیالات و افکار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تب انسان میں جدت آتی ہے، تب وہ عروج حاصل کرتا ہے، اور عروج حاصل کر کے اس عروج پہ قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے نوکیا والوں نے عروج حاصل تو کر لیا، لیکن اس کو مینٹین نہ رکھ پائے، اس عروج کو وہ ہمیشہ کے لیے سنبھال کر نہ رکھ پائے۔ یوں آئی فون آ گئے اور آئی فون نے انہیں ریپلیس کر دیا۔ آج نوکیا والے تو بہت ہی پیچھے رہ گئے، لیکن آئی فون آیا، اس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا۔ انہوں نے وقت کے ساتھ وقت کی تبدیلیوں کا سامنا کیا اور اپنے اندر جدت لاتے گئے۔ آئی فون نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدلا، اسی لیے وہ آج اس دنیا میں اپنی ایک ساکھ بنائے ہوئے ہے۔ آج بہت سارے لوگ آئی فون رکھنا اسٹیٹس آف سمبل سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی فون ہی سارا کچھ ہے۔ حقیقت میں انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے جو اسے
عظیم بناتا ہے، نہ کہ آئی فون اور نہ کہ یہ مادی اشیاء۔ انسان جب اپنے اندر بہتری لاتا ہے اپنے کردار میں، اپنے اخلاقیات میں اور اپنے نظریات کو بدلتا ہے، تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ آتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بدلنا بھول جاتا ہے تو پھر وہ ترقی کے راستے سے اتر جاتا ہے، پھر وہ زوال کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر بہتری نہیں لا رہا، وہ نیا علم نہیں سیکھ رہا، وہ نئے نظریات و افکار اختیار نہیں کر رہا، تو اس نے ڈیفینیٹلی ایک دن ناکام ہو جانا ہے۔ انسان کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر جدت لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، وقت کے ساتھ بدلتا ہے، وقت کے تقاضے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے۔ آج ہر روز انسان کو اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے غلطی کہاں کی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے خود، اس کی غلطیاں کہاں پر ہیں، اس نے آج غلط کام کیا ہے، جو اپنی غلطیاں خود ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بدلاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔